نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی جان کا ذکر کیا کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے عذابوں سے بچاؤ، موت کے، قبر کے، قیامت کے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اب انسان پر حقوق العباد، حقوق اللہ تو ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا بدن ہے۔ تمہارے بدن کا حق ہے کہ تم اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کے عذابوں سے بچاؤ۔ اور آپ کا اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے کہ جو بندہ اپنا ہی دشمن ہے؟ انسان اپنے ساتھ دشمنی یہ کرتا ہے کہ جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، دوسروں پر ظلم بعد میں ہوتا ہے۔ سب آدمی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ تو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب انسان اپنی جان کا دشمن ہو، اپنی جان کو جو بھی انسان کام کرتا ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا انجام اس کے جسم نے برداشت کرنا ہے۔ انسان جب اپنا آپ دشمن بن جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ نماز کا حکم ہو نہیں مانتا، زکوٰۃ کا حکم ہو نہیں مانتا، اور روزے کا حکم ہو نہیں عمل کرتا، پرواہ نہیں کرتا تو کچھ کر لیا کچھ نہ کیا۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو برے کاموں کو وہ اپنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جب سیاہ نقطہ بن جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو اس کے دل پر ایک اور نقطہ پڑتا ہے۔ جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ دل کے اوپر اتنے زیادہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی خیر اور نیکی کی بات، کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، بلکہ وہ شیطان کا ایسا چیلا بنتا ہے، وہ برائیوں کے حق میں دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر دلیلیں شروع کر دینا شروع ہوتا ہے۔ تو انسان اپنی بد عمالی کی وجہ سے اپنی جان کو جہنم میں آ کے ڈالتا ہے۔ دنیا کے اندر تو اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ میرا بیمار نہ ہو جاؤں، فلاں شے نہیں کھانی، فلاں شے کھانی، فلاں شے کھانی ہے، اور یہ ورزش کرنی ہے، یہ دوائی کھانی ہے، اس سے بچنا ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، فلاں غذا سے پرہیز کرو، فلاں سے پرہیز کرو، فلاں کھاؤ، بڑے انسان پیسے خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کے اس کا جسم جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، تو اس سے نہیں بچتا۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور بد عملی سے بچائیں، اور برے کاموں کو چھوڑ کر ایسے کام جن سے اللہ راضی ہو وہ کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان اتنا زیادہ پریفر نہیں دیتا، اس کو زیادہ یعنی کہ گناہ نہیں سمجھتا۔ تو جیسے کہ ہمارے معاشرے میں کم تولنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، چغلی اور جھوٹ اور غیبت کرنا، اور نماز روزے کو چھوڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایسا انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو کوئی پرواہ نہیں دیتا۔ تو اسی طرح انسان بعض کا کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جب کسی کا نقصان کرو گے، کسی پر ظلم کرو گے، دھوکہ دو گے، تو دوسرے کا نقصان کیا کر لو گے؟ کم تولو گے، دوسرے کتنا نقصان کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں، 2 4 5 10 100 200 روپے کا سے زیادہ نہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ تمہارے جسم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اس جسم پر رحم کھاؤ، اس اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی کر کے، لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کر کے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے اس اپنے جسم کو جہنم میں نہ ڈالو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا، تو وہ جناب رات کو تہجدیں پڑھتا، ساری رات نماز پڑھتا، دن کو کام کرتا، تو اپنی یعنی کہ بیوی بچوں کو وقت بہت کم دیتا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جو میرا خامند ہے وہ ہمیں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ نمازیں ساری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور دن کو کام کرتا ہے، ہمیں کوئی وقت نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو، یعنی تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ جسم کا حق کیا ہے کہ اس کو ایسے کام میں ڈالو، یہ اپنے جسم کو خام کا مشقت میں ڈالو، اللہ کی عبادت و فرما برداری اتنی کرو جتنی تم کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ان کا تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے دوست رشتے داروں تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتلائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، ہمارا جسم ہمارے اعمال اور بد عمالی کی وجہ سے اللہ کی جہنم سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔